الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج پھر ہم گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ختم قرآن پاک کی اس مجلس میں شریک ہیں، کیونکہ آپ حضرات روزانہ کہیں نہ کہیں ہماری گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آج جس موضوع کو سرنامہ سخن بنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن ان کا تعلق ایک ہی ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی تعلیم تو دیتے ہیں مگر صاحب قرآن کا ذکر آئے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات معجزات کی بات آئے تو ان کی طبیعتیں عجیب ہو جاتی ہیں، وہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو صرف صاحب قرآن کا ذکر تو کرتے ہیں، قرآن کی طرف ان کی توجہ کم ہی جاتی ہے۔ سچا پکا سنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن سے بھی تعلق رکھتا ہے، صاحب قرآن سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن سے جب تعلق مضبوط ہوگا تو پھر سینہ مدینہ بن جاتا ہے، دل مزکہ مصفہ مجلہ ہو جاتا ہے، دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، دل کا آئینہ مصفہ ہوتا ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آشکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا آپ کے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب لے کے آیا۔ اگر کوئی کسی کے پاس مہمان آتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں یا کچھ لے کے آئے ہیں؟ یہ تو ہماری دنیا داری کا مسئلہ ہے۔ اور اگر مہمان ایسا ہو کہ چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دے، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے مخلوق کو پانی سے سیراب فرما دے، پتھروں کو کلمہ پڑھا دے،
جس کی طرف توجہ کرے اس کو مالا مال کر دے، اگر مشرک کو دیکھے تو صاحب ایمان کر دے، اور مومن کو دیکھے تو صاحب وجدان کر دے۔ جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو پھر سوال تو ہوگا کہ یہ کون ہے؟ تو ان ساری باتوں کا جواب اللہ نے فرمایا قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس۔ آئے کس کے پاس؟ جاءکم سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے فرمایا یہ زمین آسمان جو کل عالم ہے، اللہ نے سب کو خطاب فرمایا، مخاطب سارے ہیں کہ جس کے پاس قرآن پاک کی یہ آیت، یہ نشانی آتی جائے گی، وہ اس پر یہ حکم لگے گا۔ اللہ فرماتے قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس۔ قد جاءکم کہاں سے آئے؟ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے، اور اکیلے آئے یا کچھ ساتھ لے کے آئے؟ فرمایا ایک روشن کتاب مبین بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اور یہ قرآن کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن کا اکٹھے ذکر کیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا نور نازل کیا ہے کہ جو روشن نور ہے، کھلا نور ہے۔ اور نورا مبینہ مفسرین کہتے وہ نور ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو، جس کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے دل کو بھی روشن کر دے۔ فرمایا ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن کو بھی عزیز فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کو جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزیز فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ جو کتاب ہے یہ کتاب عزیز ہے۔ اور محبوب کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ کتاب بھی اللہ نے عزیز ہمیں دی ہے، صاحب کتاب کو بھی اللہ نے عزیز بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والقرآن العظیم، یہ جو قرآن ہے یہ عظیم ہے۔ اور محبوب کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، ہم نے اپنے محبوب کو ایک عظیم اخلاق سے مالا مال مزین کر کے بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اگر کسی نے محبوب کا اخلاق دیکھنا ہے، میرے محبوب کا اخلاق سارا قرآن ہے۔ اور ویسے بھی یہ یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق میں جو سب سے اعلیٰ بندہ ہوتا ہے وہ سب سے اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے۔ اخلاق جس کا اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور میرا اخلاق اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی محبوب نے ترغیب بھی دی اور اپنی تعریف بھی خود بیان فرمائی کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور آج اس دور میں آپ دیکھیں سب سے پہلی جو ہم لوگوں کے اندر کمی آئی ہے وہ اخلاقیات کی ہے۔ سب کچھ ہوگا، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہوگی، لیکن اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی زمانے کو دیکھتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرے گا، اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کس لیے ترغیب دی؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے جس کو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، اور سیاسی تک حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک عارف بغداد کی گلیوں میں بار بار کہہ رہا تھا لوگو تازی روٹی 1 روپے کی ہے اور باسی روٹی 2 روپے کی۔ جب یہ بار بار یہ آوازیں دے رہا ہے تو کسی نے کہا تو عجیب آدمی ہے، تازی روٹی تو مہنگی ہونی چاہیے، باسی سستی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا عرفاء کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، عاشقوں کا جہان کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر جس کے پاس علم بھی ہو، علم کے ساتھ خشیت بھی ہو، خشیت کے ساتھ عمل بھی ہو، عمل کے بعد ادب بھی ہو، اللہ اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ دیتا ہے۔ جس کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں اس کا قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے، اس کے پاس الفاظ بھی ہوا کرتے ہیں، برکات بھی ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ جی تازی روٹی مہنگی ہونی چاہیے اور باسی سستی ہونی چاہیے،
کاش تم یہ جان لو جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ جو روٹی تازی ہے اس کو زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت تھوڑا ملا ہے اس لیے یہ سستی ہے، اور یہ جو باسی ہے اس کو پوری رات زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کی ملی ہے اس لیے یہ مہنگی ہے۔ تو چھوٹے پر شفقت کا حکم اس لیے ہے چونکہ اس کو زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت تھوڑا ملا ہے، اور بڑے کا احترام اس لیے ہے کہ اس کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت گزارنے کا موقع زیادہ ملا ہے، اس لیے یہ مہنگی ہے۔ قاضی عیسیٰ ترمذی جو صاحب ترمذی شریف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں جوانی میں تھا نا تو ایک مرتبہ مجھے موقع ملا کہ مجھ سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے، لیکن چونکہ میں جوانی میں تھا اور عالم بھی تھا اللہ نے مجھے محفوظ رکھا گناہوں سے۔ جب میں بوڑھا ہو گیا تو ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ توبہ کے دروازے تو بند نہیں ہوتے، کاش اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی تو میں اب توبہ کر دیتا۔ رات کو میں جب سوتا ہوں تو مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں زیارت اور دیدار نصیب ہوا۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال آنا تھا، میں نے استغفار کیا کہ کہیں تو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر توجہ ہٹا لی ہو۔ نبی کی توجہ ہٹتی ہے تو بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ جو میرے اندر خیالات آ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں۔ رات کو محبوب کا دیدار ہوا، میرے آقا نے فرمایا ہم ناراض نہیں ہوئے کیونکہ تجھے یہ جو موقع مل رہا تھا گناہ کرنے یا بچنے کا، اس وقت تیری عمر تھوڑی تھی، تو میرے مصطفیٰ کے زمانے کے قریب تھا، اس قربت کی وجہ سے بچ گیا۔ اب چونکہ عمر بڑی ہے اس لیے خیال آ رہے، ورنہ ہماری فہرست کے اندر سے تیرا نام خارج نہیں ہوا۔ جیسے تو جوانی میں ہماری نظر میں مقبول تھا آج بڑھاپے میں بھی اسی طرح مقبول ہے۔ عزیزان محترم، یہ پورا یہ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بے راہ روی کا شکار کیوں ہیں؟ اس کا سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے ہمارے دامن سے اخلاق چلا گیا ہے، ہمارے دامن سے ادب چلا گیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا ماحول چلا گیا ہے، اور بڑوں کا احترام کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا سبب سوشل میڈیا ہے۔ آج ہم ہر اس بندے کو سنتے ہیں جو اس فن کا ماہر نہیں ہوتا، اس نے اس طرح پڑھا ہوا نہیں ہوتا، بس سوشل میڈیا پہ بولنا آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علماء کو نصیحت کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ کبھی جاہلوں سے بحث نہ کرنا، کیونکہ جاہل بدتمیزی سے تم سے گفتگو کرے گا۔ جب تم علم سے دلائل دو گے تو جوہلا یہ سمجھیں گے شاید یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل اچھا بول لیتا ہے۔ اور پھر اتنی شخصیت پرستی آ چکی ہے کہ آج ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کر دیتے ہیں، ایک شخصیت کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، دو چیزیں یاد رکھیے شریعت کے اندر۔ ایک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، جو مستند عالم نہ ہو، باقاعدہ عالم نہ ہو، جب وہ دین پر بات کرے گا، بحث کرے گا، فتویٰ دے گا، زمین آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ تو کیا لوگوں کی نظر میں یہ محبوب علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتے، سارے جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو جس کی گفتگو کرنے سے زمین آسمان کے فرشتے لعنت بھیجیں تو اس کی گفتگو سننے سے رحمت پڑے گی؟ بولیے تو صحیح یار۔ اچھا، پھر میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ آئے اس کا تقریر کرنا حرام ہے۔ ناسخ منسوخ کا علم جو نہ رکھتا ہو اس کا گفتگو کرنا حرام ہے، تو جب اس کی تقریر کرنا حرام ہے، سننا حلال ہے؟ بولیے تو صحیح یار۔ آپ ناراض ہو گئے؟ بولتے رہے، پتہ چلے آپ سو نہیں رہے، کیونکہ دیکھیں ہم دین کے چوکیدار ہیں، جو دین کا چوکیدار ہوگا وہ تو تمہیں جگائے گا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ ہے وہ جیب کترا ہے، جیب کاٹ لیتا ہے، اور وہ کوئی آپ کو بتا دے فلاں کے پاس نہ بیٹھنا، وہ جیب کاٹ لیتا ہے، اس نے آپ پر احسان کیا یا ظلم کیا ہے؟ بولیے، احسان کیا ہے۔ تو جو کسی کا سامان چوری کرنے والا ہو تو سامان کے چوری کی نشاندہی چور کی کرے تو وہ تو آپ کا مہربان ہے، تو جو ایمان کی چوری کرنے والے ڈاکو ہیں جو ان کی نشاندہی کرے گا وہ بھی تو تم پر احسان ہی کر رہا ہے نا، تمہیں کچھ بتا ہی رہا ہے نا، کچھ دے ہی رہا ہے نا۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ جو مال ہے یہ افضل ہے یا ایمان افضل ہے؟ تو مال تو پھر بھی بن جاتا ہے، ایمان چلا جائے تو ایمان نہیں ملتا۔
اور یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آئے اس کا تقریر کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو ممبر سے اتارا ہے، پوچھتے تھے تمہیں ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ وہ کہتے جی آتا ہے، تو فرماتے ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نہیں آتا تو آپ ممبر سے اتارتے۔ پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 21 سے زیادہ خطبہ کو ممبر سے اتارا ہے۔ اور سبب کیا تھا ممبر سے اتارنے کا؟ آپ جو ہے پوچھتے تھے تمہیں ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ وہ کہتے آتا ہے تو تقریر کرنے دیتے، ورنہ فرماتے تم خود بھی ہلاک ہوگو اور جس کے سامنے تقریر کرو گے وہ بھی سن کے ہلاک ہو جائیں گے۔ مولا علی نے کئی لوگوں کو تھپڑ مار کے ممبر سے اس لیے اتارا ہے کہ ناسخ منسوخ کا علم نہیں آتا۔ تو جب مولا علی، صحابہ کا معمول یہ ہے کہ ممبر پہ اس کو بٹھا کے سنتے ہیں جس کو ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے ہم جن کو سنتے ہیں ان کو بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کبھی آپ نے اور ہم نے سوچا ہے؟ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں نا، سمجھا رہا ہوں، آپ کو جگا رہا ہوں۔ جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو، آپ کہیں گے وہ ناسخ منسوخ کا علم ہے کیا؟ اس پر بھی میں ایک دلیل آپ کو دے دوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا اے علی قبروں کو مسمار کر دو، بلڈوز کر دو، ختم کر دو، مٹا دو، بالکل قبریں مٹا دو۔ قبرستان یہ قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے، مٹوا دی گئیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبورها الی فزورها، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الی فزورها، پہلے میں تمہیں زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ زیارت کو جایا کرو۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں پہلے قبریں کیوں مسمار کرائیں اور پھر زیارت کا کیوں حکم دیا؟ پہلے قبریں اس لیے مسمار کرائی تھی، آپ اہل علم ہیں، دانشور ہیں، سمجھتے ہیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، یہ جو جنت البقیع ہے نا، اس کا پورا نام ہے بقیع الغرقد۔ غرقد عربی میں کہتے ہیں پیلو کے درخت کو، جو قبرستان میں درخت کھڑے ہوتے ہیں پیلو، اس کو عربی میں غرقد کہتے ہیں۔ تو اس قبرستان میں سارے پیلو کے درخت تھے، اس کا نام ہے بقیع الغرقد۔ تو جب محبوب وہاں پہ تشریف لے گئے، قدیمی قبرستان تھا، یہاں قبریں تھی مشرکین کی، کوئی مسلمان فوت ہی نہیں ہوا تھا، محبوب کس کے لیے کہتے کہ جایا کرو؟ وہی سمجھ نہیں آئی۔ تو محبوب نے وہ مشرکین کی قبروں پہ جانے سے روکا اور مسمار کروا دیا۔ اور جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ وہ شخصیت ہیں جو مدینہ شریف میں سرکار کو ہجرت میں لے جانے کے لیے جنہوں نے تحریک بنائی تھی، تحریک کے جو امام تھے وہ حضرت اسعد بن زرارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو ماشاءاللہ پھر تحقیقی لوگ ہیں نا کہ ہم تو اپنے محسنین کو ویسے ہی بلا دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نام ہی آج سنا ہوگا کہ حضرت اسعد بن زرارہ بھی کوئی شخصیت ہے۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر وہ پہلے صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا، پھر حضرت عثمان بن مظعون ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا حضرت عثمان بن مظعون پہلے ہیں۔ بہرحال یہ دو قبریں جب بن گئی نا جنت البقیع کے اندر، میرے آقا نے فرمایا پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں جایا کرو۔ پہلے جو قبریں گروائی تھی وہ ہو گئی منسوخ حکم، اب جو زیارت کا یہ ہے ناسخ۔ تو جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو اس کا تقریر کرنا حرام ہے، اس کی گفتگو سننا حرام ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن کا جو تعلق بنایا ہے، یہ میں نوٹس اس لیے لکھتا ہوں کہ ایک ایک دن میں 5-5 6-6 تقریریں آپ سنتے ہیں۔ یہ نوٹس کوئی عیب کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا کہ پھر آپ یہ نہ کہیں پچھلے سال بلایا تھا یہی تقریر کر گئے تھے۔ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ سبق نہیں بھولتا، اس کو سبق یاد رہتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، یہ شفا ہے اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ قرآن، یہ صاحب قرآن بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ ایک علمی نکتہ ہے، کاش کہ آپ میری بات کو سمجھیں۔ قرآن کے اندر جہاں رحمت کا ذکر آئے گا اس سے مراد جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں فضل کا ذکر آئے گا اس سے مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جہاں نعمت کا ذکر ہوگا اس سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جہاں ذکر اللہ کا نام آئے گا اس سے مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اور جہاں صراط مستقیم کی بات آئے گی اس سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ کتنی چیزیں ہیں میں نے عرض کی، صراط مستقیم آئے تو محبوب کی ذات ہے، نعمت اللہ ہو تو محبوب کی ذات ہے، فضل اللہ ہو تو محبوب کی ذات ہے، تو رحمت ہو تو محبوب کی ذات ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ سارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، ہر چیز کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ گویا محبوب کا سایہ ہر چیز پر ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ آیت پڑھی نا، تو ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جب ہر چیز اللہ کے محبوب کی رحمت کے سائے میں ہے تو پھر ابو جہل پر رحمت کیوں نہیں پڑی، ابو لہب پر رحمت کیوں نہیں پڑی؟ میں نے کہا مجھے بیٹے یہ بتاؤ یہ جو بارش ہے یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے جی رحمت ہے۔ میں نے کہا جب رحمت برستی ہے نا وہ نہیں دیکھتی کہاں جا رہی ہوں، یہ رحمت پھولوں کی نرسری پر بھی آتی ہے، یہ رحمت گندگی کے ڈھیر پر بھی آتی ہے۔ جب یہ رحمت برستی ہے تو نرسری سے پھول کی خوشبو مہکتی ہے اور گندگی کے ڈھیر سے تعفن اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ رحمت نے نہ دیکھا جہاں میں جا رہی ہوں اس کا ظرف کیسا ہے، اس کے عشق کی چوٹ تو لگتی ہے دلوں پر یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ تو محبوب کی رحمت سے کوئی جدا نہیں ہے، رحمت ہر ایک پر پڑتی ہے۔ آپ کہیں گے جو منافق ہیں ان پر کیسے رحمت پڑتی ہے؟ مجھے بتائیں قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں میرا عذاب نہیں ہوتا، جہاں محبوب جلوہ گر ہوتے ہیں عذاب نہیں ہوتا۔ آج کوئی عاشق ہے، منافق ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، کوئی بھی ہے، اس کی شکل نہیں بگڑتی، وہ اس کا چہرہ مسخ نہیں ہوتا، اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا، کیا اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا مجھ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نہیں، اس کے کرم کے سائے کے نیچے آج شکل مسخ نہیں ہوتی۔ یہ بھی رحمت اور رحمت للعالمین سے وافر حصہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انہو لقرآن الکریم، یہ قرآن جو ہے یہ کریم ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا انہو لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے میرے رسول کا قول ہے۔ ابلا آپ توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج حجیت حدیث کے اوپر لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن چاہیے، صرف حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن میں واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے، نماز قائم کرو، تو جب نماز قائم کرنے کا حکم ہے کوئی قرآن پڑھ کے ہمیں صبح کی رکعتیں دکھا سکتا ہے؟ لکھی ہوئی ہیں کہ صبح 2 سنتیں 2 فرض ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ کیا کوئی قرآن پڑھ کے ہمیں نصاب بتا سکتا ہے؟ کتنے حج کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، بتا سکتا ہے؟ اشارات ہیں۔ تو یارو بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور پھر یہ یاد رکھیں اسی قرآن میں ہے انہو لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے یہ میرے رسول کا قول ہے، اور قول رسول کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن حدیث پہلے ہے، قرآن اللہ کا کلام بعد میں ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ فرما دے زبان میری ہے، یہ وحی الہی ہے، تو قرآن بن جاتی ہے۔ پتہ چلا قرآن کو بھی قرآن ماننے کے لیے زبان مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ تو جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو، قول کو نہیں مانتا، میں سادہ تعریف کر دوں، جب محبوب فرمائے زبان میری ہے، بولتا وہ خود ہے، قرآن بن جاتا ہے، اور جب فرمائے زبان میری ہے، رضا اس کی ہے، تو حدیث بن جاتی ہے۔ کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ارے میرے محبوب تو ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، ان کا بولنا وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو خود نازل کیا ہے، خود ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے لوگوں سے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک اعتراض اگلے دن ایک صاحب وارد کر رہے تھے کہ جی نور الدین زنگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کروائی اور فرمایا کہ یہ کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں، تم آؤ ان سے مجھے بچاؤ۔ تو اگر یہ قرآن ہے واللہ یعصمک من الناس، تو پھر اللہ نے خود کیوں نہیں بچایا؟
نور الدین زنگی کو کیوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے؟ میں نے کہا بات دراصل یہ ہے، اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ کئی لوگ آئے نصرانی تھے، وہ محبوب علیہ السلام کے وجود مسعود کو لے جانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں غرق کر دیا، وہ زندہ درگور ہو گئے، اور لوگوں نے کہا آئے تھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو اب پہلے ان کو زندہ درگور کر کے اللہ نے بتا دیا ہم اپنے محبوب کی حفاظت خود کرتے ہیں، اور اب نبی کے غلام کو بلا کے عزت دے دی کہ یہ بادشاہ خود نہیں بنا، یہ محبوب کا منظور نظر ہے، تو اسے خدمت دین لی جا رہی ہے، اور محبوب علیہ السلام کے وجود مسعود کی حفاظت کا ذمہ لیا جا رہا ہے۔ اور نور الدین زنگی رات کو سوتا ہے نا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اب اس زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، ان قریب جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ الشیطان لا یتمثل بی، یہ شیطان بھی میری مثل بن کے نہیں آ سکتا۔ یہاں یاد رکھیے محبوب فرماتے شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، اور جو نبی سے مثلیت کا دعویٰ کرے یہ تو اس سے بھی آگے نکل گیا۔ تو فرمایا من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، بخاری شریف پہ کئی مقامات پر یہ حدیث ہے، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور ان قریب جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اور علامہ بدر الدین عینی، امام زرقانی، امام قسطلانی سب یہ لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ آپ مجھے دیکھیں یا میں آپ کو دیکھوں نا، تو یہ خواب ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، مگر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو محبوب نظر آئے میرے آقا قصدن زیارت کرواتے ہیں، جان کے جس کو چاہیں آپ کا دیدار ہوتا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروائیں، محبوب چاہیں کہ اس کو دیدار ہو اس کو ہوتا ہے، ہر ایک کو میرے آقا علیہ السلام زیارت نہیں کرواتے۔ تو نور الدین زنگی کو محبوب نے دیدار کروایا، اور فرمایا کچھ لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو پریشان کرے، میری اس زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ فوراً رخت سفر باندھتے ہیں، اور وفاء الوفا کے اندر عبد الرحمن سمودی نے کہا یہ خواب ایک مرتبہ نہیں آیا، اب یہ نور الدین زنگی سوتے ہیں، پھر محبوب فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ خواب محبوب علیہ السلام نے زیارت کروائی۔ نور الدین زنگی جب وہاں پہنچتے ہیں نا، مدینہ کے اندر دسترخوان لگاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت کے لیے بلاتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کوئی رائے تو نہیں؟ اچھا سرکار نے شکلیں بھی دکھائی ان کی، فرمایا یہ نیل گوں آنکھوں والے لوگ ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، اور یہ نصرانی ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ میرے وجود مسعود کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے دسترخوان بچ گیا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، نور الدین زنگی نے ایک ایک بندے کے چہرے کو دیکھا، وہ جو شکل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھی وہ نظر نہ آئی۔ آپ پوچھنے لگے کوئی بندہ ہے کہ جو ادھر موجود رہا؟ انہوں نے کہا جی 2 بندے ہیں، وہ حجرے کے اندر ہیں، وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، صدقہ خیرات نہیں لیتے، وہ ضرورت پڑے بڑی مدد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ تعاون بھی کرتے ہیں، یہی تو نبی کے دشمنوں کا ایک ہتھیار ہے کہ وہ تعاون بھی کرتے ہیں، وہ رشتے بھی دیتے ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں، تمہیں ضرورت پڑے پیسے بھی دیتے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ تو کہا یہ ساری خوبیاں ان کے اندر مشہور ہیں، لہٰذا تم جو ہے کہنے لگے جی درویش ہیں کہیں نہیں جاتے، فرمایا درویشی کے روپ میں پتہ نہیں چلتا۔ کہا جی لمبی داڑیاں ہیں، فرمایا پتہ نہیں چلتا۔ کہا ماتھے پر محراب ہے، فرمایا پتہ نہیں چلتا۔ کہتے وہ صبح دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کوئی بات ہے، فرمایا پتہ نہیں چلتا۔ نور الدین زنگی پتہ کیسے چلتا ہے؟ نبی کا غلام ہے، فرمایا جو کائنات سے سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ تو فرمایا مجھے لے چلو ان کے پاس۔ جب وہاں پہ لے کے گئے تو وہی شکلیں تھیں جو محبوب نے دکھائی تھی، اور جب ان کو پوچھا گیا، زد و کوب کیا گیا، وہ مان گئے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو واللہ یعصمک من الناس تم قرآن میں پڑھتے ہو، دیکھو اللہ نے حفاظت نہیں کری، پر اب پتہ چلا ہے اللہ خود بھی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کی نظر میں منظور ہوتا ہے ان سے بھی نبی کی حفاظت کرواتا ہے۔ اب یہاں ایک بات نکتہ اور بھی ذہن نشین رکھیں، لاکھ فتنے آ جائیں، نبی کے اختیار کے انکاری ہو جائیں، نبی کی نورانیت کے انکاری ہو جائیں،
نبی کی عظمتوں کے انکاری ہو جائیں۔ نورالدین زنگی مرا نہیں ہے، آج بھی نورالدین زنگی ہیں جو والضحیٰ کے چہرے کے ذکر سے حفاظت کرنے والے ہیں، جو والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، جو واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، جو ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے نورالدین زنگی کے روحانی بیٹے اب بھی ہیں جو عظمت مصطفیٰ کی ایک ایک نشانی پر چوکیدارہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے، جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کاف پڑھ رہے ہیں۔ سورہ کاف پڑھتے ہیں تو ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے اور وہ گھوڑا بدک جاتا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا، میرے استاد صاحب جب حدیث پڑھاتے فرماتے تھے قرآن سن کے گھوڑا وجد میں آ گیا۔ وہ فیضی صاحب کے استدلالات ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا وجد میں آیا قرآن سنتے۔ حضرت اسید بن حضیر نے تلاوت بند کر دی۔ صبح جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب معاملہ ہوا ہے رات، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگ جاتا تھا، وہ اوپر ٹانگیں اٹھا کے پھر نیچے زمین پہ مارتا تھا، اچھلتا کودتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاوت کیوں بند کی؟ حضور میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، میں نے کہا یہ اس کے اوپر قدم نہ رکھ دے، اس لیے تلاوت بند کی۔ محبوب نے فرمایا وہ جو بدک رہا تھا بدک نہیں رہا تھا، جہاں تلاوت ایک کلام مجید ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں، جانوروں کو نظر آتے ہیں، وہ دیکھ کے اچھل رہا تھا۔ اگر آپ پر واجب کی کیفیت طاری نہیں ہوتی قرآن سن کے تو اپنا علاج کروائیے تاکہ کیفیت طاری ہو جائے، ورنہ جانور بھی کیفیت طاری کر لیتے ہیں قرآن سن کر۔ تو کیفیت طاری تب ہوتی ہے جب قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق ہو، جب دل کے اندر نرمی ہو، دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو، تب جو ہے کیفیات بدلتی ہیں۔ اور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤں وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے 70,000 فرشتہ میرے روزے پہ صبح آئے گا، 70,000 شام کو، جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ چلے یہ تو مزار مقدسہ کی کیفیت ہے۔ آپ کی زندگی میں میرے آقا فرماتے ہیں میری 11 سال کی عمر سے لے کر 27 سال تک اسرافیل علیہ السلام میرے ساتھ رہتے تھے، اور پھر جبریل امی میرے پاس آتے، اور جبریل امی ایک نہیں دو نہیں 24,000 مرتبہ میرے پاس آئے ہیں، اور ایک روایت ہے 27,000 مرتبہ میرے پاس آئے ہیں۔ وہی الہی نازل ہوئی، قول صادق یہی ہے کہ 24,000 مرتبہ جبریل امی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، تو قرآن میں شفا ہے تو صاحب قرآن کے وجود میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی۔ مجھے یہاں پر نا ایک پیر نصیر الدین نصیر کی بات یاد آتی ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر ایک بات کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ مجھے خود سنائی۔ فرماتے ایک دفعہ نا میرے پاس نا ایک بندہ آیا، کہنے لگا میرے سر میں درد ہے تو مجھے دم کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو بندے کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دم کا منکر تھا، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ دم کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو کہتے میں نے اس کے اوپر پھونک ماری، فاتحہ شریف پڑھی اور چلا گیا۔ اگلے دن آیا تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجھے کہتے حضرت آپ نے جو کل دم کیا تھا مجھے تو آرام نہیں ہوا، میرا درد اور بڑھ گیا۔ پہلے کہنے لگے چونکہ جاہل تھا، جاہل کو جواب دینا قرآن میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو جاہل کو کہو پرے مر، اس سے بحث بنتی نہیں۔ لیکن جب اس نے اتنے لوگوں میں کہا کہ آپ نے دم کیا اور مجھے شفا نہیں ملی، پھر نصیر الدین تھا، اس نے کہا پھر ایسا جواب دوں گا قیامت تک یاد رکھو گے۔ وہ کہنے لگے میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ تو قرآن جو ہے شفا ہے۔ ماں تینوں مسلمان سمجھ کے دم کیتا، ماں کے پتا تو کراڑے تینوں قرآن اثر ہی نہیں کرتا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے تو تجھے مسلمان سمجھ کے دم کیا تھا، مجھے کیا پتا تجھے قرآن اثر نہیں کرتا۔ تو قرآن کے اندر شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بیٹا بیمار ہو گیا، مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، فرمایا جنید اتنے بڑے میرے دوست ہو کر پریشان ہوتے ہو، قرآن کو ہم نے شفا بنایا ہے، آیات شفا پڑھ کے دم کرو، دیکھو جس بیماری کا علاج نہ ہو قرآن سے اس کا علاج کیا کرو، بندے کو شفا مل ہی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایک بندہ نابینا تھا، غیر مسلم تھا،
وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں نابینا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے سورہ شفا بھی فرمایا ہے، تو اگر آپ یہ سچی بات ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ بینائی لوٹ آتی ہے تو میرا پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا، آپ کوئی فاتحہ پڑھ کے کوئی دامی کر دیں۔ تو حضرت خواجہ، اور یہ یاد رکھے کرامت خود نہیں دکھائی جاتی، جو کہتے ہیں میں کرامت دکھاتا ہوں وہ جو ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ کرامت کی تعریف یہ ہے کہ کرامت اللہ تبارک و تعالی خلاف عقل واقعہ اس ولایت کے اظہار کے لیے اللہ اس ولی کے ہاتھ سے صدور پذیر فرماتا ہے۔ جو خود کہے میں یہ دکھاتا ہوں وہ مداری ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی جو ہے وہ اپنی کرامات کو چھپاتا ہے، وہ چھپتا ہے، چھپتا نہیں۔ جو چھپتے ہیں وہ مداری ہوتے ہیں، ولی نہیں ہوتے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ کا نام بھی شفا ہے، میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ اونچی آواز میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فاتحہ شریف پڑھی اور دم کر دیا، آنکھوں پہ جیسے ہی ہاتھ پھیرا اللہ نے شفا عطا فرمائی اور کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو غیر مسلم تو کرامات مانگتے ہیں، غیر مسلم تو معجزات کا انکار کرتے ہیں، عجیب مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کے معجزات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یار چلیں خواجہ صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، ہمیں اس کو نور مل گیا، اس کو آنکھ کا نور نہیں ملا، اس کو اسلام کا نور بھی مل گیا، اس کو دل کا نور بھی مل گیا، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر ایک مجھے بات یاد آئی، حضور بابا صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک بندہ چلا گیا، حضور بڑا غریب ہوں، میری بچیوں کی شادی ہونے والی ہے، بڑا مسئلہ ہے، تو حضور والا مہربانی کریں، کوئی میری مدد کر دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کر کے آؤ، مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کر کے آؤ۔ مٹی کے ڈھیلے آ گئے، آپ نے قل واللہ شریف پڑھی، اس کے اوپر دم کیا، فرمایا گھر جا کے دیکھنا اس کو۔ جب گھر جا کے اس نے کھولا تو وہ سونا تھا۔ اس نے کہا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے تو سونا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور بتا بھی دیا ہے کہ اور بنا بھی دیا ہے۔ اب اس نے کافی ساری مٹی اکٹھی کی، اب دولت کی یہ جو ہے نا یہ عظمت ہے اپنی، یا اس کو کرامت کہہ دیں یا خرافات کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اور یہ یاد رکھیں دولت وہ ہے کہ جو آپ کے ایمان کو بچائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دین غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں رہے گا اور قیامت کے قریب غریبوں کے پاس ہوگا۔ تو ایسی دولت سے اللہ بچائے جو ایمان کی چھٹی کروا دے۔ تو اب چونکہ اس کی یہ کرامت ہے کہ جس کے پاس آ جائے یہ کہتا ہے ڈبل ہو جائے، اس نے کہا چلے یہ تو تھوڑا سونا بنا ہے، تو بابا صاحب نے قل واللہ شریف پڑھی ہے تو میں بھی قل واللہ شریف پڑھتا ہوں، ایک دفعہ دو دفعہ لاکھ دفعہ قل واللہ شریف پڑھ لی، مٹی رہی، بدلی نہیں۔ جب گیا حضرت آپ نے بھی قل واللہ پڑھی تھی، سونا بن گیا، میں نے بھی قل واللہ پڑھی، سونا نہیں بنا۔ آپ نے فرمایا قل واللہ تو وہی ہے پر زبان تو فرید والی لے کے آنا، زبان تو فرید والی لے کے آ تو پھر بنے گا نا سونا۔ تو عزیزان محترم، جہاں قرآن پاک ہوتا ہے قرآن سے بھی شفا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو منبع شفا ہیں۔ ایک مرتبہ نا میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد۔ آج حضرت پتہ نہیں آپ کے بچے بہت زیادہ آئے ہوئے، ڈسٹربنس بڑی ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا، آج خیر ہے۔ کبھی ادھر سے میں دیکھتا ہوں تو ادھر شروع ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے بچوں کو کچھ نہ کہا کرو، یہ بچے ولی ہیں، یہ پتہ نہیں برے دوستوں کو چھوڑ کے، نیٹ کو اور خرافات کو چھوڑ کے مسجد میں آئے بیٹھے، تھوڑے آرام سے بیٹھے جائیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عتبہ، آپ کی 4 شادیاں تھیں، اور جب یہ اپنے گھر میں تشریف لے کے جاتے نا، ہر بیوی نے عطر لگایا ہوتا، خوشبو لگائی ہوتی، لیکن جب یہ اپنے گھر میں جاتے آپ کی خوشبو ساری خوشبو میں غالب آ جاتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چاروں نے مشورہ کیا کہ آج پوچھ ہی لیتے ہیں کہ حضور کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ جب چاروں بیویاں اکٹھی ہو کے بیٹھ گئیں اور کہنے لگی آئے حضرت عتبہ بن فرقد یہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ جب آپ آتے ہیں یہ خوشبو ہماری خوشبو میں غالب آ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا میری خوشبو نہیں ہے، بات یہ میں بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے گرمی دانے نکل آئے، میرے والد جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، جب میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا تو میرے آقا نے فرمایا اس کی قمیض اتارو، میں نے قمیض اتاری، محبوب نے اپنا لعاب دہن میری پشت پہ لگایا، دانے بھی ختم ہو گئے، اور پر لعاب دہن کی خوشبو آج تک ختم نہیں ہوئی، جو میرے وجود سے خوشبو آتی ہے میری نہیں ہے، یہ میرے آقا کے لعاب دہن کی خوشبو ہے۔
تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو منبع شفا ہیں، اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات، سیرت حلبیہ کے اندر بھی ہے، تاریخ الخمیس کے اندر بھی ہے، سبل الہدی والرشاد کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کا ہے زمانہ، جناب عبد المطلب حیات ہیں آپ کے دادا جان، مکے کی فضا کے اندر آشوب چشم کی وبا پھوٹی۔ جب آشوب چشم کی وبا پھوٹی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی وبا نے شفا کو حاصل کرنے کے لیے پناہ لے لی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اب میں کیا کروں؟ جن اساتذہ سے ہم پڑھے ہیں وہ ادب والے ہیں، جو ہمارے استاد ہیں وہ عشق والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی بات کرنا، جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، بڑے ادب سے اور احترام سے لفظوں کا چناؤ کر کے بات کرنا، ایسے بولنا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے ایک ادب کی بات سکھائی ہے۔ ہوا یہ کہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ خواب دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، وہ اسی طرح بیان کر دے تو بے ادبی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ ایک عالم نے یہ خواب دیکھا اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب بتائیں میں کیسے بیان کروں؟ عالم ہوں، بیان کرتا ہوں تو ایمان جاتا ہے۔ آگے بھی عشق و محبت کا منبع اور پیکر تھے، انہوں نے کہا تم یہ بیان کرو، میں رات کو سویا، میری آنکھیں بند ہوئیں، میری قسمت جاگی، میرے دل کی آنکھیں روشن ہوئیں، مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ جیسے دیدار نصیب ہوا میں نے دیکھا مٹی نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے رکھی تھی۔ آج ویسے قاری صاحب ناراض نہ ہونا، آپ کی وہ مسجد میں وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ میں ادھر دیکھتا ہوں یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں یہ بھی سو جاتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں وہ بھی پیچھے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ آج بے چینی کیوں ہے لوگوں کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، آج پہلی دفعہ یہ محسوس ہو رہا ہے۔ کوئی جناب تھوڑی دیر بعد فون نکال لیتا ہے، کوئی پیچھے دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے۔ اصل پتہ کیا ہے؟ جتنے خطیب ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں وہ تو بیچارے منصور قلم ہیں، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ باقی جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا قرآن کی بات ہو یا صاحب قرآن کی بات ہو، بے توجہی اس وقت تو کچھ نہیں کہتی۔ فقہا نے کہا ہے جب آخری وقت آتا ہے اس وقت خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے نا یہ نہ دیکھا کریں کہ کون گفتگو کر رہا ہے، یہ دیکھا کریں کس کے متعلق ہو رہی ہے، وہ قرآن کے متعلق ہے یا صاحب قرآن کے متعلق۔ میں جو تیاری کر کے آیا تھا میں نے اس کو بدلی کر دی، وہ نہیں بیان کی، میں نے چھوڑ دیا کہ یہ پھر میں کر لوں گا، آپ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اسی طرح میں نے اپنی گفتگو کو جو ہے نا بدلی اسی لیے کیا ہے کہ آپ کو آسان جو آپ تقریر سننے کے عادی ہیں وہ سنیں۔ تو یاد رکھیں اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آشوب چشم کی وبا پھوٹی اور اس آشوب چشم والی بیماری نے محبوب کی آنکھوں میں پناہ لی تاکہ محبوب کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔ اب بڑا علاج کیا، جب تندرستی نہ ہوئی تو حضرت عبد المطلب ایک کوٹھے کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے لوگو میرے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وبا نے پناہ لے رکھی ہے، آنکھیں متاثر ہیں، بڑا علاج کروایا ہے، کوئی حکیم یا طبیب جانتے ہو جو علاج کرے؟ انہوں نے کہا جی اکازہ بازار کے اندر ایک حکیم صاحب ہیں، وہ دم بھی کرتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں، پر ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے پاس چلے جاؤ اگر وہ کمرہ بند کر لیں تو دروازے کو دستک نہیں دے سکتے، وہ اپنی مرضی سے دروازہ کھولتے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی کو ملتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، جیسے ہی دروازے پر جاتے ہیں انہوں نے کہا دروازہ ابھی بند ہوا ہے، ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب دروازے پر دستک نہیں دے سکتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے دادا پریشان ہیں کہ بندے نے دروازہ بند کر لیا، راہب ہے، بیر نہیں نکلتا، میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت اس کے حجرے پہ ڈالی۔ اب سیرت کی کتاب والا کہتا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام نے نگاہ ڈالی کمرہ جو ہے اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور امام مقدسی کہتا ہے کہ جب میرے آقا نے نگاہ ڈالی کمرہ اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہوئے عالم وجد میں آ گیا، میرے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا تو ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی نظر پڑی، ابھی بچپن ہے، اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہوا ہے، جیسے ہی وہ کمرہ وجد میں آیا، لرزے میں آیا، کچھ بھی کہہ لیں، جو کچھ بھی ہوا اس کو،
وہ نگاہ مصطفیٰ کا اسیر ہوا، کیفیت طاری ہوئی، واجب میں آیا، وہ راہ بہ رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے جناب عبد المطلب مجھے بلایا ہوتا، ان کو یہاں لائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہیں؟ ایک نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں، اور ایک طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، اور ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ دیکھو، سیرت حلبیہ میں ہے۔ تو میں تو ان کو دم نہیں کرتا، یہ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، میں کیسے ان کا علاج کروں؟ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا محبوب علیہ السلام تو منبع شفا ہے، انہی کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگائیں، پھر دیکھیں اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شہادت والی انگلی پہ لعاب دہن لگا کے محبوب کی ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھوں پہ جیسے لگا، بیماری تو آئی اس لیے تھی کہ عظمت کا اظہار ہو جائے، وہ بیمار کرنے کے لیے تھوڑی آئی تھی، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو جائے۔ جیسے آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو جو دوسرے مریض آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ نبی کے لعاب میں اتنا شفا ہے تو جناب رسالت پاک کے سارے وجود میں کتنی شفا اللہ نے رکھی ہوگی۔ سارے مریضوں کو محبوب علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی۔ اب اگلی بات بڑی سننے کی ہے۔ جناب عبد المطلب نے سوال کر ڈالا راہب سے کہ یار ایک بات تو بتا، تو پڑھتا کیا ہے جو دم کرتا ہے؟ یہ جو تیرے پاس اتنے مریض آتے ہیں اور دم کرانے کے لیے تو پڑھتا کیا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا میں نے کیا پڑھنا ہے، میں توریت کا قاری ہوں، میں انجیل کا قاری ہوں، مجھے پتا ہے اللہ نے محبوب کو والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دیں، ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھیں دیں، ید اللہ والے ہاتھ دیے، علم نشرہ کا سینہ دیا، طٰہٰ کا تاج دیا، یاسین کا سیر عطا فرمایا۔ میرے محبوب کو معجزات کمالات، بلکہ یہ ساری کائنات محبوب کی وجہ سے بنی ہے۔ میں نے یہ توریت اور انجیل میں پڑھ رکھا ہے، جب کوئی مریض آتا ہے میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں، کہتا ہوں یا رب العالمین تیرا وہ محبوب جس کی یہ عظمتیں شانیں، اس کا وسیلہ دیتا ہوں، سارے مریضوں کو شفا عطا کر اللہ شفا دے دیتا ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ بشیر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ بیمار ہو گئے۔ جیسے وہ بیمار ہوئے نا تو بچپن کا زمانہ ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کے پاس مریض جاتے ہیں، مریضوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ وہ ایک دن لوگوں نے کہا یار تیرے ہاتھ میں یہ کمال کیسے آ گیا، جس مریض کو لے آؤ ہاتھ رکھتا ہے شفا مل جاتی ہے۔ تو حضرت بشیر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے میرا بچپن کا زمانہ تھا، میں بیمار تھا، سر میں درد ہوتا تھا، محبوب علیہ السلام کے پاس گئے، محبوب نے سر پہ ہاتھ رکھا اور شفا مجھے اللہ نے دی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا بشیر بن معاویہ تجھے بھی شفا ہم نے عطا کی ہے، اب جب تک تو زندہ رہے گا جس پر مریض پہ تو ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ ایک تصوف کی بات کر دوں اگر ناراض نہ ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا علیہ السلام کے چند صحابی محبوب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، رات اندھیری ہے، رات کا وقت ہے، اجازت لیتے ہیں حضور اجازت ہے ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دی، عرض کرنے لگے حضور رات اندھیری ہے، راستہ جو ہے پرکٹھن ہے، کیسے جائیں گے؟ محبوب نے فرمایا ایسا کرو ایک لکڑی لے آؤ۔ محبوب نے لکڑی پہ ہاتھ رکھا، وہ لکڑی ٹارچ بن گئی۔ دلائل النبوت میں امام بیکی نے لکھا اور امام یوسف بن اسماعیل نبانی نے اس کو لکھا، حضرت ابو یوسف صالح شامی نے لکھا سبل الہدی والرشاد کے اندر، سیرت حلبیہ میں ہے، امام بیکی نے، طبرانی نے، سب نے اس کو لکھا ہے، اور بخاری کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے بھی ہے، نسائی ابن ماجہ کے اندر ہے، سیاستہ کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے لکڑی پہ ہاتھ رکھا، وہ لکڑی روشن ہو گئی، ٹارچ بن گئی۔ اور امام بیکی کہتے ہیں وہ صحابی 4 تھے، باقی کہتے ہیں 2 تھے، کسی میں تھا 3 تھے۔ یہ روایات 2، 3 اور 4 کی ہیں، ٹھیک ہے، میں ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ اگر 4 تھے تو سبحان اللہ، 3 تھے سبحان اللہ، 1 تھا سبحان اللہ، 2 تھے سبحان اللہ، جتنے تھے معجزہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے لکڑی پہ ہاتھ رکھا، لکڑی ہو گئی روشن، راستہ دکھانے لگ گئی۔ محبوب لکڑی پہ ہاتھ رکھیں وہ راستہ دکھاتی ہے، اگر ابو بکر پہ ہاتھ رکھیں، حضرت فاروق اعظم پہ ہاتھ رکھیں،
حضرت عثمان غنی پہ ہاتھ رکھیں، مولا علی پہ ہاتھ رکھیں اور فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا، اور فرمائے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جن پر محبوب کا ہاتھ آ جائے وہ کیوں راہ پر نہیں بن سکتا؟ لکڑی پہ ہاتھ آیا، لکڑی روشن ہو گئی۔ اور اگلی بات سنیے، جب آگے گئے نا چوراہے آ گیا، کسی نے ادھر جانا ہے، کسی نے ادھر جانا ہے، کسی نے ادھر جانا ہے۔ اب کھڑے ہو گئے، لکڑی ایک ہے، صحابی 3-4 ہیں، رستہ مختلف ہے، اب کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا فیض تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر لکڑیاں اور لے لو۔ اسی چوراہے سے لکڑیاں لیتے، جو بھی لکڑی اس کو لگتی ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اب اگر صحابی 4 ہیں، سنیے، اگر صحابی 4 ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ اگر وہ جو لکڑی چلی تھی روشن ہو کے، وہ چلی تھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک جگہ آ کے چاروں نے لکڑیاں لگائیں، روشن ہو گئیں، کوئی ادھر چل پڑا، کوئی ادھر چل پڑا، کوئی ادھر چل پڑا۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے فیض مدینے سے چلتا ہے، روشنی ایک ہی ہے، کوئی ادھر سے رستہ چلتا ہے تو قادری بن جاتا ہے، ادھر سے چلتا ہے سہروردی بن جاتا ہے، ادھر چلتا ہے نقش بندی بن جاتا ہے، اور ادھر چلتا ہے تو چشتی بن جاتا ہے۔ فیض سب کا ایک ہی ہے جو مدینے سے چلا ہے۔ سب لوگ بھلے ہیں پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ترغیب کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، وہ قرآن پڑھتا رہے، دعا نہ مانگے، اللہ اس کو بن مانگے دیتا رہتا ہے۔ اگر قرآن کے خیال میں رہے اور دعا نہ مانگے، بن مانگے، اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور قاضی ایاز مارکی نے شفا شریف کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام عمر بن لیث تھا، خراسان کا بادشاہ تھا۔ اس نے کافی ساری فوج اکٹھی کی، جب دیکھا کہ فوج کافی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، لوگ کھڑے ہیں، دل میں اتنا خیال آیا کہ اگر کاش میں زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا اور یہ فوج اسی طرح ہوتی، میں تیاری کرتا اور محبوب کی حفاظت پر مامور ہو جاتا۔ اتنا ہی خیال آنا تھا۔ رات کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، فرمایا عمر بن لیث اسی تیرے خیال کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ تو پتہ چلا قرآن کا خیال آئے تب بھی درجے ملتے ہیں، صاحب قرآن کا خیال آئے تب بھی درجے بھی ملتے ہیں، بخشش بھی ملتی ہے، درجے بھی ملتے ہیں، بخشش بھی ملتی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کو سینے میں سمائے تو قرآن آ جاتا ہے، اور اگر صاحب قرآن کی محبت سینے میں ہو تو صاحب قرآن کی جلوہ گری بھی آ جاتی ہے۔ 2 آخری باتیں کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، مزید آپ کا امتحان نہیں لیتا۔ امتحان تو ہمارا ہوتا ہے کہ کئی تقریریں کر لیتے ہیں، لیکن آج کل سامعین بھی امتحان میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب جان چھوڑیں گے۔ جہاں صاحب قرآن ہو تو رحمتیں آتی ہیں۔ اگر دل کو مدینہ بنا لے، سینے کو مدینہ بنا لے تو صاحب قرآن توجہ فرماتے ہیں۔ شذرات الذہب کتاب ہے، عربی کے اندر ہے، ابھی اس کا اردو ترجمہ نہیں چھپا۔ اس میں ایک شخص ہے جن کا نام علامہ سعد الدین تفتازانی ہے، اور عقائد نسویہ جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو علامہ سعد الدین کو پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عقائد میں ان کا کتنا کام ہے۔ یہ وہ سعد الدین تفتازانی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور امام فخر الدین رازی کے شاگرد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ سعد الدین تفتازانی ایک دفعہ ایک بادشاہ کے پاس بیٹھے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے سلطنت کے بادشاہ ہوتے تھے۔ بادشاہ جو ہے اس کا چبارہ کچا ہے، اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بارش زور سے ہوئی تو بادشاہ کو آپ نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں چلتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بادشاہ کہنے لگا کہاں جاتے ہو؟ کہا یہ آپ کا حجرہ جو ہے، محل جو ہے کچا ہے، کہیں گر نہ جائے، بارش بڑی تیز ہے۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں اتنا قیمتی ہوں اور حاکم ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کتنا بڑا نقصان ہے، تو 2 ٹکے کا مولوی ہے، تو مر گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ جیسے آج کل لوگ بازاری زبان علماء کے بارے میں کرتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ رقم کیا، فرمانے لگے او بادشاہ، تو آج مر جائے تیرا بیٹا بن جائے گا، تیرا بیٹا مر جائے پوتا بن جائے گا، لیکن مجھے تک پہنچنے کے لیے، میرے جیسا عالم بننے کے لیے 23 سال لگتے، پھر جا کے کوئی سعد الدین تفتازانی بنتا ہے۔ مجھے تو ارمان اس بات کا لگ رہا ہے کہ تو نے مجھے اپنے ساتھ ملا دیا، تو نہیں جانتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دینی طالب علم کسی علاقے میں بیٹھ جائے تو 40 دن تک اس قبرستان پر عذاب نہیں ہوتا۔ یہ تو طالب علم کی شان ہے، پھر عالم کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔
تو یہ علامہ سعد الدین تفتازانی، تفتازان علاقہ تھا، سعد الدین ان کا نام ہے، امام فخر الدین رازی کے شاگرد ہیں اور کند ذہن ہے، سبق نہیں آتا۔ آپ تو جن شاگرد استادوں سے پڑھے ہیں آپ جانتے ہیں، میں جس استاد سے پڑھا ہوں شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹے اگر قرآن بھولنے لگ جائے، حدیث بھولنے لگ جائے نا، رات کو وضو کر کے مدینے کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جایا کرو، مدینے والے کی علم وراثت ہے، وہ توجہ ضرور فرمائیں گے۔ یہ طریقہ ہے بزرگوں کا۔ اب جناب تفتازانی نے بھی یہ سنا ہوگا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے وہ علم ہے۔ ایک دن نہ حجرے میں بیٹھے مدینے کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں اور دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور تفتازانی ایسے بدنام ہو چکے تھے کہ جب عبارت پڑھنے کی باری آتی نا تو کسی کو عبارت نہ آتی تو آپ کے استاد فخر الدین رازی کہتے ہوئے تو بھی تفتازانی بن گیا، یعنی کند ذہن ہونے میں مشہور ہو گئے، تو بھی تفتازانی بن گیا۔ تفتازانی آگے بیٹھتا، پیچھے بٹھا دیا جاتا، کند ذہن ہے، سبق یاد نہیں کرتا، عبارت پڑھنی نہیں آتی۔ ہوا یہ کہ رات کو بیٹھا ہے مصلی کے اوپر، رو رہا ہے، مدینے کے تاجدار کو استغاثہ پیش کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی میں جانتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں آواز دے رہے، لوگوں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ لے لو، جاؤ لے لو۔ جب لوگ آتے ہیں میرے آقا قرآن کے اسرار و رموز بیان کر رہے ہیں، ابو ہریرہ تم نے عجیب بات کی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ فرمایا نبی کی وراثت جو ہے علمی ہے، علمی تو تقسیم فرما رہے ہیں نا۔ تو پتہ چلا جو کسی صحیح معنی میں حقیقی وارث ہوتا ہے وراثت اسی کو ملتی ہے، تو جس کو مصطفیٰ پسند کرتے عالم بھی وہی بنتا ہے، سارے عالم نہیں بنتے۔ آپ اپنی وراثت نائل کو دیں گے؟ علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں، ویسے الفاظ والے تو کئی مل جائیں گے آپ کو، جن کا سینہ مدینہ بن جائے وہ تو قسمت سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو علامہ تفتازانی، سعد الدین تفتازانی مدینے کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اب یہ خواب نہیں ہے، جاگتے ہوئے دیکھیں یہ جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے نا، میں یہ بھی وضاحت کر دوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہر مجلس میں آتے ہیں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام اپنی گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں۔ قرآن میں دو سورج ہیں، ایک آسمان کا سورج، ایک ہے نبوت کا سورج۔ آسمان کا سورج تیسرے آسمان پہ یا چوتھے آسمان پر موجود ہے، اپنی جگہ پہ ہے، مگر روشنی گھر گھر جا رہی ہے، اور میرے آقا گنبد خضرا میں ہے، آپ کی نگاہ گھر گھر میں جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ حاضر ناظر کا عقیدہ بھی سمجھیے۔ اب میرے آقا گنبد خضرا میں ہیں، ہم سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر مجلس میں آتے ہیں، پر یہ ضرور کہتے ہیں جہاں چاہیں اللہ کے کرم سے تشریف لا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ نعت خانوں کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے کہ طیبہ سے سواری چل پڑی ہے، حضور آ رہے ہیں، اور جب تقریر شروع ہو تو نعت خواہ جا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کا ہے۔ ہاں جی، نعت خانوں کے مقدر میں کہاں ہوتا ہے خطاب سننا، کیونکہ ان کو تو قرآن و حدیث سے ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ان کو تو ان کا تعلق رسول اعظم کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، قائد اعظم کے لیے ہوتا ہے، وہ ملا وہ چلے گئے۔ جن کا تعلق رسول اعظم کے لیے ہے وہ سنیں گے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، یہ تفتازانی بھی بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جیسے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہنے لگے بہر آ جاؤ ذرا تجھے سیر کرائیں۔ کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، استاد سے مار پڑتی ہے، اور آپ مجھے سیر کرانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہا آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح کون آئے ہیں۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی جب باہر نکلتے ہیں، جس نے دروازے پر دستک دی، انہوں نے کہا دیکھو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، جلوہ گری ہے۔ حضرت سعد الدین تفتازانی کو محبوب فرماتے ہیں میرے سعد الدین تجھے سبق یاد نہیں ہوتا، اور تو نے میری بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، ذرا منہ کھول۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے منہ کھولا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں مجھے قرآن کا اسرار اور رموز علوم سارے آ گئے۔ اب میں جب استاد کے سامنے گیا تو آگے پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضرت آج عبارت میں پڑھوں گا۔ کہا تجھے تو آتی نہیں، پیچھے ہو جا۔ انہیں کہا حضرت پہلے کچھ نہیں آتا تھا، اب جس کی وراثت ہے وہ تاجدار مدینہ سب کچھ عطا کر گیا ہے۔ عبارت پڑھی، سب کچھ پڑھنا آ گیا۔ فخر الدین رازی کہتے سعد الدین تجھے تو کچھ نہیں آتا تھا، یہ کیا تبدیلی؟ کہا بات یہ حضور تبدیلی آ جاتی ہے جب وہ آ جاتے ہیں۔
اگر وہ نہ دیکھیں تو پھر تبدیلیاں نہیں آتی۔ حضور والا ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا، فرمایا سعد الدین فخر الدین رازی کا کوئی عمل بھی کام نہ آیا تو قیامت والے دن تیرے استاد کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرے جیسا اس کا شاگرد ہے۔ اب جہاں تک صرف شاگردگی کی بات تھی تو تانے سننے پڑتے تھے، اور جب مدینے والے نے پڑھا دیا تو استاد بھی فخر کر رہے ہیں کہ میرے لیے بخشش کا سبب یہی ہوگا۔ دوسری بات انفاس العارفین میں ہے، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی پیشوا مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، یہ سب کے پیشوا ہیں۔ کتاب ان کی انفاس العارفین ہے۔ وہ کہتے ہیں سرہند کی سرزمین کے اوپر دو قاری قرآن پاک کا دور کرتے تھے، جیسے اب رمضان المبارک میں حافظ دور کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک قاری کا نام سید عبداللہ شاہ ہے، سید عبداللہ سید ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حسن و جمال کا پیکر کچھ شخصیات تشریف لاتی ہیں، ان میں ایک شخصیت زیادہ ہی حسین ہے، زیادہ خوبصورت ہے، سواری پر سوار ہے، چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو دیکھتے ادھر چہرے پہ بار بار نظر جاتی، دل کرتا تھا اٹھ کے قدم بوسی کروں، لیکن ادب قرآن کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، کوئی بندہ وضو کر رہا ہے اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، نہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ کوئی وضو کر رہا ہے سلام نہیں کرنا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے سلام نہیں کرنا، کوئی روٹی کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، یہ ہر ایک کو سلام نہیں کیا جاتا۔ ویسے اس کے علاوہ بھی سلام کرنے کی ضرورت ہے، جان پہچان ہو نہ ہو سلام کیا کرو۔ ہم تو دور سے کہتے کیا حال ہے، اب حکم یہ السلام علیکم، اور امام نووی نے کہا السلام علیکم کا معنی اللہ معکم، السلام اللہ کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کو السلام علیکم کہتے گویا اس کو کہتے اللہ معکم، اللہ تیرے ساتھ ہے، وہ کہتے وعلیکم السلام تیرے بھی ساتھ ہے۔ غفلت نہ کر، سمجھ گیا یہ بات، غفلت نہ کر، السلام علیکم کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ شاہ عبداللہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں چہرہ بڑا نورانی ہے، ادھر قرآن کا ادب ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ اب جو شخصیت سواری پہ سوار ہے بار بار فرماتی اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہ اور زیادتی دے، اللہ اور کرم کرے۔ تھوڑی دیر گزری، ہمیں دعائیں دے کے وہ چلے گئے، تو جیسا وہ گروہ آیا ہوا تھا ان میں سے اسی شکل کا ایک بندہ آ گیا۔ انہوں نے کہا قاریو تھوڑی دیر پہلے ایک شخصیت آئی ہوگی، جانتے ہو کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے روضہ انور میں بیٹھ کر تمہاری تلاوت سنتے تھے، وہاں پر دعائیں دیتے تھے۔ آج فرمایا وہاں جا کے زیارت بھی کرواتے ہیں، اور چونکہ یہ قرآن ایسے پڑھتا ہے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، زیارت بھی کراتے ہیں اور شاباش بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ تو چلے گئے، چلو ان کی قدم بوسی کر لو۔ میں قدم بوسی کر کے پوچھتا ہوں حضور آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ قرآن سے تعلق قائم کریں، جتنا آپ سے قرآن کا تعلق آپ کے ساتھ ہوگا سینہ مدینہ بنے گا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر عرش والوں کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کبھی جہاز کے اوپر سوار ہو نا تو نیچے دیکھیں گے آپ کو گھر گھر میں لائٹس نظر آتی ہیں، روشنی نظر آتی ہیں۔ حدیث پاک ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے تو عرش کے فرشتے جب دیکھتے ہیں نا نیچے، اگرچہ وہ اس طرح دیکھنے سے پاک ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ گھر روشن آتا ہے، نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر روشن، اور میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہوتا ہے۔ اب ہماری تو یہ حالت ہے، مفتی بڑے ہیں کلمہ سیدھا نہیں آتا، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ کئی یونیورسٹیوں والے آتے، میرے یونیورسٹیز میں لیکچر ہوتے میں جاتا ہوں نا، وہاں پہ سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، ان سے دعائیں کروں سن لو تو نہیں آتی، اور باتیں کرتے ہیں توحید کی۔ ان کے سوال سن لو، اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، سیدھا کلمہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھنا آتا، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، 1000 بار ان کو درست کرانا پڑتا ہے۔ صرف کیا ہے کہ ان کو ان لوگوں کی صحبت و سنگت میسر نہیں آتی۔ سنگت کے فوائد بڑے ہوتے ہیں، صحبت کے فوائد بڑے ہوتے ہیں۔ صحبت انسان کو وہ کچھ بناتی ہے جو علم نہیں بنا سکتا۔ ایک یونیورسٹی میں ایک بندے نے سوال کیا حضرت آپ جو ہے نا محبت کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، صحبت اولیاء اصفیاء ازکیاء کی بات کرتے ہیں، آپ عمل کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا لیکچر جو انہوں نے صحبت پہ رکھا ہے آپ عمل پہ رکھ لیں، عمل کی بھی بات کر لیں، لیکن آپ جو عمل کے خلاف زبان درازی کریں مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں صحابی بن جاؤں۔ کوئی سمجھ نہیں۔
کوئی ایسا عمل بتائیں جیسے میں صحابی بن جاؤں. انہوں نے کہا عمل سے صحابی نہیں بنتا، صحبت مصطفیٰ سے صحابی بنتا ہے. اور پھر جو صحابی بن جائے ولی غوث کتب اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. دنیا کا عظیم ترین وہ شخص ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو. میں نے کہا چلو کوئی عمل بتاؤ جیسے تابعی بن جاؤں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو صحابی کی صحبت میں جانا پڑتا ہے. میں نے کہا تبع تابعین میں شمار آ جائے. کہا نہیں وہ تو تابعین کی صحبت میں جانا پڑتا ہے. میں نے کہا جب تمہیں پتا ہے کہ صحبت وہ کچھ بناتی ہے جو علم اور عمل نہیں بناتا، پھر اس کے خلاف زہر کیوں اگلتے ہو؟ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ. تو جن کو جیسی صحبتیں میسر آئیں گی تبھی تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یار دوست دیکھ کے بنایا کرو، کیونکہ ایک دوست کا دین دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے کو یار بنا لے کہ بعد میں قبر میں خرابی پیدا ہو. دوست ایسے بنائیں جن کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے سے دنیا بھی اچھی ہو جائے، خاتمہ بھی اچھا ہو جائے، قبر بھی اچھا ہو جائے، حشر بھی اچھا ہو جائے، اور جب سرکار کے سامنے قیامت والے دن جائیں یا قبر میں جائیں تو سرخ روح شرمندگی نہ ہو. کیونکہ یہ قبر میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل کا معنی یہ ہے جو زندگی گزار کے بتاؤ کیا کہتے تھے. یہاں جو نظریے اور عقائد آپ رکھتے ہیں یہ آپ کو سرکار کے سامنے بیان کرنے ہیں. ایسے سمجھ لیں آپ میرے خلاف بات کریں اور بعد میں کوئی سامنے بٹھا دے اور کہے جو خلاف بولتے تھے آپ سامنے بولو، شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل کا معنی یہی ہے کہ تم جو زندگی گزار کے کیا کہتے تھے. اب جو کچھ تمہارا نظریہ ہے وہ تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے گا. اگر نظریہ محبوب کے بارے میں اچھا ہے تو اللہ فرمائے گا اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو. اور نبی کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں تو پھر لٹریشن شروع ہوگی، قیامت تک ہوتی رہے گی. اگر مار سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کریں تاکہ قبر بھی اچھا ہو جائے، حشر بھی اچھا ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.